بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہیں اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاک فضائیہ نے دشمن کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں بھارت کے 2 جہاز گرا دیے گئے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کچھ لمحات قبل کہ اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، 1 کے بدلے 2 ہوگا اور یہ ہو نہیں رہا، یہ ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو کنفرم کر رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع سے، پاکستان نے جوابی کارروائی میں بھارت کے 2 جہاز گرا دیے ہیں۔ پاک فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں اور پاکستان مسلح افواج دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہیں۔ لئیق الرحمان ہمارے ساتھ، ایک بار پھر آپ یہ سنتے جائیے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی، بھارت کے 2 جہاز گرا دیے گئے ہیں۔ لئیق الرحمان ہمارے کورسپونڈنٹ، سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں۔ لئیق کہیے گا۔ جی، پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے مؤثر، بھرپور اور نفعت اللہ جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ 2 جہاز بھارت کے پاک فضائیہ نے مؤثر انداز میں نشانہ بنائے ہیں، ان کو گرا دیا گیا ہے اور پاکستان فضائیہ کے تمام جہاز اس میں مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اس سے قبل اس بات کی تصدیق کی گئی تھی سیکورٹی ذرائع کی طرف سے بھی اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو بتایا گیا تھا کہ 5 مقامات کوٹلی، احمد پور، شرکیہ، مظفر آباد، باغ اور مریدکے پر بھارت کی طرف سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا گیا تھا، جس میں 1 بچے کے شہید ہونے اور چند لوگوں کے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ اس پر پاکستان کی طرف سے فوری اور جوابی کارروائی کا عمل شروع کیا گیا۔ پاکستانی افواج بھارتی جارحیت کا بھرپور انداز میں جواب دے رہی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جو تازہ ترین اطلاعات شیئر کی گئی ہیں۔ اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق پاک فضائیہ نے دشمن کے 2 جہاز گرا دیے ہیں، تمام جہاز محفوظ ہیں۔ مسلح افواج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہیں اور رفتہ رفتہ پاکستان کی طرف سے جو تیاریاں کی گئی تھی اس کے تناظر میں اس کے مطابق پاکستان کی طرف سے جواب دینے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ لئیق الرحمان۔ خواتین و حضرات، یہ اس وقت عالمی منظرنامے کی سب سے بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک پاکستان نے، پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں کی کوشش کی گئی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو 4 اہم ترین پہلو ہیں اس ایک انتہائی اہم اور کشیدہ صورتحال کے، وہ یہ ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 77 سال میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہی ہمارے بزدل دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، چاہے وہ 1965 کی صبح ہو، چاہے وہ پلوامہ کی رات ہو، وہ ہمیشہ رات کی تاریکی میں یہ بزدل دشمن جو ہے ہمارے سویلین ٹارگٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس طرح پاکستان کے وزیر دفاع نے کل کہا تھا، پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب نے کہا تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس معلومات بالکل 100% ایکوریٹ تھی، کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ حملہ کر سکتے ہیں اور ہماری جو فضائیہ ہے وہ مکمل طور پہ اس کے لیے تیار تھی۔ اس لیے جیسے ہی یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں اور ابھی جو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، انہوں نے 9 ٹارگٹس کا بتایا ہے، لیکن جیسے ابھی چند سیکنڈ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا ہے کہ آلریڈی ہمارے شاہین جو ہیں وہ اپنے دشمن پر جھپٹ رہے ہیں اور اس وقت ان کو فوری طور پہ دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ ایک ایسا جواب ہوگا جو پاک فضائیہ کی تاریخ کے عین مطابق انتہائی بھارت کے لیے شرمندہ بھی ہوگا اور بہت زیادہ دندان شکن بھی ہوگا، جو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ داخلی سطح پہ اپنی 56 انچ کی چھاتی کو اور چوڑا کریں اور عالمی سطح پہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ پیش کریں، تو آپ یقین کیجئے کہ اگلے چند منٹوں کے اندر پاک فضائیہ ان کی یہ تمام خواب، ان کے یہ تمام غرور مٹی میں ملا دے گی۔ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی اس وقت اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی بھرپور دفاعی صلاحیت سے متعلق بات کی ہے اور بھارت کی اس بزدلانہ اور شرمناک کارروائی کا کس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق انہوں نے بات کی ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت نے 5 مقامات پر، کوٹلی، احمد پور شرکیہ، مظفر آباد، باغ اور مریدکے کے مقام پر حملہ کیا ہے۔ یہاں پر میزائل داغے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے، سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بزدلانہ کارروائی میں بھارت کی جانب سے اقدامات کیے گئے ہیں اور اس وقت بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے بھارت کی اس بزدلانہ شرمناک کارروائی کے جواب میں بھرپور جوابی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سید محمد علی صاحب، بھارت کی جانب سے جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس پر پہلے بھی اس کو بین الاقوامی سطح پر کوئی پذیرائی نہیں مل رہی تھی اور پاکستان کے موقف کی تائید
تائید کی گئی کئی ممالک کی جانب سے، چین کی جانب سے، ترکی کی جانب سے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس بات پر زور دیا کہ بھارت امن کے لیے اقدامات کرے، جنگ کا رستہ نہ چنے، اور پاکستان نے یہ پہلے ہی پیشکش کی تھی کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کروائی جائے عالمی سطح پر، اس میں پاکستان شریک ہوگا اور اس کا خیر مقدم کرے گا، لیکن نہ بھارت کی جانب سے کوئی ثبوت فراہم کیے گئے، نہ ہی پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا کوئی جواب دیا گیا، اور اب اس طرح سے حملہ کیا ہے کہ پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے بھارت۔ دیکھیں، میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں عالمی برادری کو بھی اور ہماری قوم کو بھی کہ 3 ڈومینز میں پچھلے 12 دنوں میں ہم نے بھارت کو ناخن چنے چبوائے تھے، چاہے وہ انفارمیشن ڈومین ہو، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے معاشی محاذ ہو، اور اب جو دفاعی محاذ پہ اس نے پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی غلطی کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت 6 سال قبل کے مقابلے میں پاک فضائیہ کہیں زیادہ منظم، کہیں زیادہ ٹرینڈ اور کہیں زیادہ ویل اکوپڈ ہے، اور بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکنیکل اعتبار سے بھی ہمارے پاس سپیریورٹی ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت چند منٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے اور آپ سنیں گے کہ بھارت کے اہم ٹارگٹس کو کامیابی کے ساتھ ان کی فضائیہ کے ایکسپیکٹیشن کے باوجود نیوٹرلائز کیا گیا ہے۔ دیکھیں، پلوامہ کے مقابلے میں اس دفعہ 3 چیزیں مختلف ہیں۔ پہلی بات، ہمارے جو اس وقت DGI تھے، آپ جانتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر، وہ اب آرمی چیف ہیں، اس دفعہ ہم نے صبر و تحمل دکھایا۔ اس دفعہ ہم اپنی کمزوری کو، ہم اپنے امن پسندی کو کمزوری سے تعبیر نہیں کرنا چاہتے۔ بھارت نے حملہ تو کر دیا، اب وقت اور جگہ کا تعین پاکستان کرے گا کہ کب کس طرح سے پاکستان کی جانب سے بھارت کو جواب دیا جائے گا۔ میزائل حملے کے نقصان کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان وقت کا تعین کر کے بھرپور جواب دے گا۔ DGISPR کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور، بدائی کا اب تک مجموعی صورتحال کیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی، ابھی تک کی جو ہمارے پاس تفصیلات ہیں، ایک تو ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب ہمارے چینل پہ آئے اور ساری تفصیلات کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ وہ ساری تفصیلات شیئر کی ہیں۔ خبر یہی ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ 3 جگہوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ جو ہے جو میزلز کا حملہ ہے بقول ڈائریکٹر جنرل ISPR کے ایئر فورس نے استعمال کی ہے، لیکن یہ اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو میزلز ہیں انہوں نے اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہوئے ہی جو فائر کیے ہیں وہ پاکستان کی ایئر سپیس میں داخل نہیں ہو سکے، اور یہ چیز بڑی ضروری طور پر میرے خیال میں واضح کرنے کی بڑی اہم اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو وائلیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ پاکستان کی ایئر فورس چوکنا تھی، جس طرح ہمارے پاس پہلے بھی تفصیلات تھیں کہ پاکستان کی ایئر فورس 24/7 جو ہے وہ مانیٹرنگ کر رہی تھی۔ اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی، اور بزدل دشمن نے جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا وہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں جو ہے اپنی ایئر سپیس سے میزل فائر کیے ہیں، اور جو جن جگہوں کے اوپر یہ میزل فائر کیے گئے ہیں ان جگہوں کے اوپر اس وقت اس کا کتنا نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے۔ متعلقہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان ایریاز کے اندر وہاں پہ وہ متحرک ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ آن گراؤنڈ اس کا کیا ریسکیو کارروائیوں کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں ابھی تک؟ جی، وہ بھی ساری تفصیلات ہم بھی اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہمارے جو رپورٹرز متعلقہ ایریاز کے اندر موجود ہیں وہ جن جگہوں کے اوپر یہ میزل فائر کیے گئے ہیں ان جگہوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے تفصیلات اکٹھے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک انتہائی اہم سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر جو ہے جب تک اتھینٹک انفارمیشن آن گراؤنڈ سامنے نہیں آتی اس سے پہلے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ جو ہی انفارمیشن آئے گی، جس طرح مسجد سبحان اللہ بہاولپور اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی اور مظفر آباد میں جو میزلز جو فائر کرنے کی خبر آئی ہے، اور جس طرح ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر اپنے ناظرین کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ میزلز فائر ہوئے۔ میزلز فائر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جو وہاں پہ دھماکہ ہوا اس کی آواز، دھماکے ہونے کے بعد جو ظاہر ہے وہاں پہ روشنی نظر آئی ہے وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہ ساری تفصیلات ڈائریکٹر ISPR نے بذات خود آگے ایئر وے چینل کے اوپر بتائی ہیں۔ پاکستان اور پاکستانی کو موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل تسلی رکھنی چاہیے
भारत ने भावलपुर के एक मस्जिद पर हमला किया है और इस मस्जिद पर हमले में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है भारत की जानिब से, जिसमें अभी तक जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक एक मासूम बच्चा शहीद जबकि एक खातून और एक मर्द शदीद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। भारत के इस हमले के जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा और जिस तरह का हमला भारत ने किया है उससे बढ़कर उसको जवाब दिया जाएगा। भारत ने छुप कर वार किया है, बुज़दिल दुश्मन की तरह भारत की जानिब से वार किया गया है। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया और भारत ने जिस तरह ये हमला किया है उसे इससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। इससे पहले DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से इससे मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि भारत की इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान वक्त का तयन करके भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब से कई दिन पहले और अब से चंद घंटे पहले तक भी वाज़ेह था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौम की मुकम्मल हिमायत तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत की मदद से हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। खुद मुख्तारी और सालिमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर भारत ने बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे हैं। इस वक्त पाक फिजाइया के तैयारे हवा में हैं और भारत को इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। DGI-SPR ने कहा कि भारतीय हमारी एयर स्पेस में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सके। भारत ने अपनी ही फिजाई हदूद पर पाकिस्तान पर भारत ने अपनी ही फिजाई हदूद से हमला किया है और मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दागे हैं जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारत के इस शर्मनाक हमले में भावलपुर में शहरी जख्मी हुए हैं और जानी नुकसान की भी इतलात हैं। मिसाइल हमले के नुकसान का मजीद तखमीना भी लगाया जा रहा है। DGI-SPR का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारत के इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तानी फिजाइया के तैयारे महवे परवाज है। आजाद कश्मीर में कोटली मुजफ्फराबाद में हमला किया गया। In the last few minutes, we've received some reports from the Reuters news agency from Pakistan saying some time ago India attacked Pakistan in 3 locations with missiles. That's a Pakistani military spokesperson who has said this. They've said some time ago India attacked Pakistan in 3 locations. And we understand that Pakistan's International Airlines spokesperson says that flights that were already airborne have been diverted to the Pakistani city of Karachi. Now, this comes, of course, off the back of escalating tensions between India and Pakistan following an attack in Kashmir, which left 26 Indian nationals who were visiting the area dead. They were believed to be killed by a splinter group of the Pakistani terror group Lashkar-e-Taiba. The splinter group was known as the Resistance Front. And India pointed the finger of blame on Pakistan, saying that it is because Pakistan has often been accused of funding, harbouring, supporting different terror groups that they're able to come into Indian-controlled territory and into India and launch these sorts of attacks, which led to the deaths and the killings of 26 Indians in Kashmir. India vowed to retaliate and respond. Prime Minister Modi just last week said that they would hunt down the culprits, and we are now hearing from Reuters news agency that a Pakistani military spokesperson has said that some time ago India attacked Pakistan in 3 locations with missiles. Reuters also goes on to say that multiple loud explosions were heard in the Pakistani Kashmir area close to the mountains around the city of Muzaffarabad after midnight. That's on Wednesday, and that's according to multiple Reuters witnesses. After the explosions, the city's power was blacked out, the witnesses said. It was not immediately clear what the explosions were. Pakistan is now saying that they were 3 missiles that hit 3 different locations, and that international airlines that flights that were already airborne have been diverted to Karachi. Now, of course, this is of great concern because both states are nuclear-armed states, and tensions often escalate. The last time it was in
2019 following another attack on Indian soil on a military convoy that India said Pakistan was behind. Pakistan has continued to deny that they had anything to do with the attack in Kashmir just last month, but India says it is the funding and backing of terrorist groups and Pakistan doing that with these terrorist groups, calling them a state sponsor of terrorism, which has led to this. Just in the last week, I interviewed Pakistan's defense minister who admitted that they have had a policy in the past of using terror groups as proxies, but distanced himself from this particular attack and said that they had nothing to do with it and that they would respond if India attacked them. So this is quite a tense moment, but from what we understand is that 3 locations were attacked with missiles.